رمضان کو اچھا گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ تہیہ کرنا ہے، اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہی کرنا ہے۔ سحری میں پہلے کوئی نہیں اٹھتا تھا، اب گھر میں سحری تیار ہو رہی ہے۔ افطاری کے وقت کیا ملتا ہے، افطاری کیسے کرنی چاہیے، 9 سال کی عمر سے تو سارے ہی ہمارے خاندان میں پورے رکھ رہے ہیں۔ بیٹا ان کو کہتا کہ امی آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی عمر ہے اس وقت 76 سال، اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں وہ گھر کے شربت اور بادام کا شربت بناتی۔ امام صاحب نے پوچھا بھائی نہ تم نے نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، عید کی سوئیاں بھی نہ کھاؤں کہ میں نے کافر مرنا ہے؟ اور ان کو جناب دودھ پلاؤ نہ تو وہ 2-3 لیٹر دودھ ایسے پی جاتے تھے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ فرمایا گیا شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے مہینہ ہے، یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے مہینہ ہے۔ بھئی ہم میں سے جنت میں کون جانا چاہتا ہے؟ سب جانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بھئی آپ لوگوں نے ایولون ہائی اسکول میں داخلہ لیا تو کوئی اس کا طریقہ کار تو ہوگا نا، یا ویسے ہی آگے داخلہ مل گیا تھا؟ بتائیں، کوئی طریقہ کار تھا یا بس داخل ہو گئے تو داخلہ مل گیا؟ کوئی طریقہ کار تھا نا، کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے۔ کچھ والدین محنت کرتے ہیں، کچھ بچے محنت کرتے ہیں، تبھی کام بنتا ہے۔ ایولون ہائی اسکول میں داخلے کے لیے والدین نے کوشش کی، اسکول تلاش کیا، آپ لوگوں نے کوشش کی، پڑھا اور کام آگے بڑھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر والدین داخل کروا دیں اور آپ نہ پڑھیں تو کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ گھر بیٹھے پڑھتے رہیں، والدین اسکول میں نہ لائیں تو کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ تو دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں، آپ لوگوں کی محنت بھی ضروری ہے اور والدین کی فکر اور سرپرستی ہر وقت ضروری ہے۔ تو جس طرح دنیا میں کامیابی کے لیے ہماری محنت اور والدین کی ہمارے ساتھ جو ہے نا مل کر کام کرنا، جڑے رہنا، ان کا ہمارے ساتھ جڑے رہنا، یہ ہمیں کامیاب کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی معاملہ یہ کہ رمضان کو اچھا گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے ارادہ کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، یہ تہیہ کرنا ہے، اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور والدین کا کام یہ ہے کہ وہ مل کر، بچے اور ماں باپ مل کر اس ٹارگٹ کو اچیو کریں۔ تو رمضان مبارک کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ وہ بچے روزہ تو رکھ لیتے، 6-7 سال کا بچہ روزہ رکھ لیتا، درمیان میں جب کھانے کو کچھ مانگتا نا تو کہتے ہیں ان کو کھلونا دے دیتے، کچھ ادھر لگا لیتے، وقت جو ہے نا وہ گزر جاتا، حتیٰ کہ افطاری کا وقت آ جاتا اور وہ بچے خوشی کے ساتھ روزہ رکھ لیتے۔ چھوٹی عمر میں روزہ رکھنے کی جب عادت بن جاتی ہے نا تو پھر آخری عمر تک باقی رہتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا نام ہے بلال بٹ صاحب، ان کی بچی حافظہ بن رہی ہے، اب تو بن چکی ہے،
وہ جب 6 سال پورے ہو گئے، 7ویں سال میں تھی، 7 پورے نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے روزے رکھ رہی ہے۔ ماں باپ نے گھر میں ماحول دیا، بچی نے روزے رکھے۔ اس کے بعد ماں کہتی تھی بیٹا آج روزہ نہ رکھو، ایک دن کا گیپ کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو رکھنا، بچی کہتی میں نے رکھنا۔ تو ماشاءاللہ وہ 7 سال کی عمر سے مستقل روزے رکھ رہی ہے، پورے روزے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں بھی بچوں کی یہی ترتیب، 6-7 سال کی عمر سے۔ اب وہ ترتیب کیسے بنتی؟ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو بچے دیکھتے کہ ساری دنیا کے اندر ماحول بدل گیا۔ سحری میں پہلے کوئی نہیں اٹھتا تھا، اب گھر میں سحری تیار ہو رہی ہے، چینج آیا نا۔ افطاری سارا سال نہیں ہوتی تھی اور رمضان میں افطاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ امی کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، ابو کو دیکھا وہ مسجد پابندی سے جا رہے ہیں، ہمیں بھی کہہ رہے ہیں ساتھ چلو۔ ادھر ادھر جب باہر دیکھا تو ہر طرف ایک ماحول، اس میں بھی بچوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہوتا ہے ماں باپ کے لیے کہ ہر چیز کے بارے میں بچوں کو ان کے ذہن کے مطابق، ان کی استعداد کے مطابق انہیں فضائل سے آگاہ کریں۔ بھئی افطاری کسے کہتے ہیں، افطاری کے وقت کیا ملتا ہے، افطاری کیسے کرنی چاہیے، یہ ماں باپ پھر جب بچوں کو بتاتے ہیں تو بچوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر سارا دن جب بھوک لگتی ہے نا، پھر وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، زمین کے اوپر ایسے بھی تو لوگ ہیں نا، ہم تو اپنی من مرضی کا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پھر کوئی اور چیز کا دل کرتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ لیکن بچوں اس ملک میں نہیں، اس شہر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کھانے کو نہیں ملتا۔ ان کے گھروں میں مہینے میں کتنے دن ایسے گزرتے ہیں فاقہ ہوتا ہے، یا 24 گھنٹے میں 1 وقت یا 2 وقت ملتا ہے، وہ بھی گزارا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا بھی خیال آتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ بہترین مہینہ ہے جس میں ہم اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو اپنے بچپن کی باتیں سناؤں، پھر کچھ باتیں جو ہیں نا 16 کے قریب پوائنٹس ایسے ہیں جو ماں باپ اور بچے مل جل کر رمضان کو اچھا بنا سکتے ہیں، اپنی آخرت کو اچھا بنا سکتے ہیں، اور موت کے وقت تک ایک اچھا مسلمان ذمہ دار پاکستانی شہری بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے بچوں کی کردار سازی کے لیے۔ تو میں نے آپ کو 2 واقعات سنائے بچوں کے جنہوں نے روزے رکھے۔ ایسے کئی ہمارے خاندان میں، ساروں کا ہی ایسا ہے، 7 سال کی عمر سے 6 سال کی عمر سے سب روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ پورے رکھ رہے ہیں، 9 سال کی عمر سے تو سارے ہی ہمارے خاندان میں پورے رکھ رہے ہیں۔ 7-8 سال میں یہ ہوتا ہے 20 رکھ لیے، 15 رکھ لیے، 25 رکھ لیے، 18 رکھ لیے۔ کچھ ماں باپ منع کر دیتے ہیں بھائی اتنے نہ رکھو، گیپ کر لو۔ آج کل کے ماں باپ ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بچوں کو، کچھ بھی نہیں ہوگا، صحت بنے گی۔ آپ کو ایک 76 سال کی بوڑھی عورت کا بھی واقعہ سنائیں۔ رحیم یار خان میں ایک خاتون، ان کا اب انتقال ہو گیا، وہ 76 سال کی عمر میں روزانہ 4-5 سپارے قرآن مجید کے پڑھتی تھیں اور روزہ رکھتی تھیں رمضان میں۔ ان کے جو بیٹے تھے بڑے، ان کی عمر بھی تقریباً 60 کے قریب تھی، تو 58-60، دونوں ماں اور بیٹے میں 17-18 سال کا فرق تھا کم و بیش۔ بیٹا ان کو کہتا کہ امی آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی عمر ہے اس وقت 76 سال، بلڈ پریشر بھی آپ کو ہے، شوگر بھی ہے آپ کو، آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو وہ کہتی بیٹا اگر میں روزہ نہ رکھوں تو کیا ہوگا، مر جاؤں گی نا، تو اب 76 سال کی عمر میں ویسے ہی مجھے مرنا ہے، تو میں روزہ رکھ کے مر جاؤں تو کیسی بات ہے، یہ زیادہ اچھا نہیں کہ روزہ رکھ کے مر جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ جب ماں باپ نے، ان کے ماں باپ نے ان سے بچپن میں روزہ رکھوایا، اس کا شوق ڈالا، اس کی عادت ڈالی، یہ عادت ایسی پختہ ہوئی کہ 76 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں، بیماریوں کمزوریوں کے باوجود روزہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ کہ جو بچپن میں شوق لگ جاتا ہے نا، یہ پھر ایسا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اپنے گھر کی چند باتیں بتاؤں۔
رمضان جب آتا، بچپن کا میرا جو رمضان گزرا ہے وہ سخت گرمی، شدید گرمی، انارکلی میں ہم رہتے تھے اس زمانے میں، تو جیسے رمضان آتا تو گھر کا ماحول تبدیل ہو جاتا۔ اس زمانے میں ہمارے شوق رمضان کے حوالے سے ہوتے تھے۔ ابو دکان تھی ہال روڈ پہ، وہاں جایا کرتے تھے، تو عشاء کی نماز ہم مسجد میں پڑھا کرتے، فجر کی نماز مسجد میں پڑھا کرتے۔ فجر میں ہم نیلا گنبد مسجد میں جاتے تھے، وہاں فجر کے بعد مولانا محمد علی صاحب ہوتے تھے، ان کا بیان ہوتا تھا، وہ بیان سن کے واپس آتے، اور عشاء میں بھی ایک دو مسجدیں تھیں تو جایا کرتے تھے۔ باقی ظہر عصر مغرب تو مغرب گھر پہ آ جاتے تو پھر مغرب کی جماعت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک ماحول کی تبدیلی ہوتی تھی۔ ہمارے والد صاحب ہمیں مسجد لے کے جاتے تھے۔ تراویح میں شروع میں تراویح پڑھنے کا تو اتنا 20 رکعت پڑھتے ہوئے ذرا ڈر لگتا تھا، اور میرے ایک کلاس فیلو تھے عبد الرحمن ان کا نام تھا، ابو کے ایک دوست تھے شمشاد صاحب، ان کے بیٹے تھے وہ۔ اب ہوتا کیا تھا، عبد الرحمن کے جو بڑے بھائی وہ حافظ تھے، وہ قرآن پڑھاتے تھے نیلا گنبد مسجد میں، ہم وہاں پڑھنے جاتے نا تراویح، وہ مجھے یاد ہے وہ برآمدہ، اس برآمدے میں تراویح ہوتی تھی، ایک مین مسجد میں تراویح ہوتی تھی اور یہ سائڈ پہ الگ ہوتی تھی، ان کے بھائی آگے پڑھا رہے ہم پیچھے پڑھ رہے، تو ہم دونوں جو ہے نا کیا کرتے، وہ پڑھتے اللہ اکبر اور سب لوگ نماز میں شریک ہو جاتے، اور ہم بھی کہتے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے، سب سے پیچھے کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے، ہم بھی کہتے اللہ اکبر، اور جیسے ہی وہ تلاوت شروع ہوتی ہم نکل آتے پیچھے۔ وہاں ایک حوض بنا ہوا ہے، آج بھی بنا ہوا ہے، انارکلی میں کوئی جائے نا وہ حوض آج بھی نظر آ جائے گا، پہلے مسجدوں میں بنتے تھے۔ اب ہم دونوں نے کیا کرنا، ہم دونوں نے وہاں کنکریاں پڑی ہوتی تھیں وہ لینی، ادھر کھڑے ہو جاتے تو حوض میں کنکری پھینکنا، اس کی دو شرطیں ہوتی تھیں، ونر وہ ہوگا جس کی زیادہ آگے جائے گی، لیکن کوئی حوض سے آگے نکل گئی تو وہ ضائع، وہ لوز ہو گیا۔ حوض سے آگے بھی نہیں جانی چاہیے اور آگے بھی رہنی چاہیے کہ حوض میں گرے، تو اس طریقے سے ہم پھینکتے تھے۔ تو جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ دوسری رکعت پوری ہو گئی اور وہ تحیات میں بیٹھ گئے، ہم فوری طور پر اپنے کھیل کو چھوڑ کے واپس آ گئے، تحیات میں ایسے بیٹھتے جیسے پوری بڑی توجہ سے نماز پڑھی ہو، اور پھر سلام ساتھ پھرتے، امام صاحب کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم بھی پیچھے پیچھے اسی طرح پڑھتے، پھر انتظار کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے، 4 رکعت کے بعد 2-4 منٹ کا، 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا تھا، اس وقفے میں بھی جو ہے نا ہم بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے رہتے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تاکہ انہیں پتہ لگے کچھ پڑھ لیں۔ تو جیسے ہی وہ پھر کھڑے ہوتے ہم پھر جناب اپنے کھیل میں لگ جاتے۔ تو یہ تراویح کا ہمارا انداز ہوتا تھا۔ اچھا، ابو کا نا بہت سے لوگوں سے تعلق، آج اس مسجد میں ختم، آج حافظ صاحب کا ختم، پھر ابو مجھے لے کے بھی جاتے تھے مختلف لوگوں کے، اور چھوٹے بچوں کے ختم قرآن کے، جن کی عمر 16 سال 18 سال، دیکھو بھئی اس نے بھی قرآن مکمل کیا، اس نے بھی قرآن مکمل کیا، اس نے بھی قرآن رمضان میں مکمل کیا، تو جگہ جگہ مجھے لے کے جاتے تھے۔ اس سے پتہ کیا ہوا، ہمارے اندر ایک نئی شرارت پیدا ہو گئی۔ انارکلی میں رہتے تھے، ارد گرد بہت ساری مسجدیں، ادھر صدگرہ مسجد، ادھر تلوار والی مسجد، نیلا گنبد مسجد، اور بہت ساری مسجدیں جگہ جگہ تھیں۔ ہم معلوم کرتے اس زمانے میں ہم بچوں کا جو ہے نا ایک بڑا خوبصورت نہیں، ایک بڑا زبردست جو وہ ہوتا تھا نا کھیل، وہ یہ تھا کہ ختم قرآن پر بٹنے والی مٹھائی یا کیک کی چیزوں کو جمع کرنا۔ ہم معلوم کرتے تھے کس مسجد میں 21ویں شب کو مکمل ہو رہا ہے، کس میں 22 کو، کس میں 23 کو، پورا اس کا تیار، لکھتے تو نہیں تھے اس زمانے میں، ذہن میں رکھتے تھے اور یاد بھی ہوتا تھا اس وقت پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھتے تھے کس مسجد میں جلدی دعا ہوتی ہے، یعنی جلدی ڈبہ ملے گا مٹھائی کا، کس میں دیر سے دعا ہوتی ہے، یعنی بعد میں ملے گا، پہلے ادھر جانا ہے جہاں جلدی دعا ہو جائے، بعد میں وہاں جانا ہے جہاں دیر سے دعا ہو، تاکہ زیادہ ڈبے جمع کر سکیں۔ اس زمانے میں بہت سے لوگوں کو شوق تھا، وہ جو کیک بنا کے بیچتے تھے نا، کٹورا ہوتا تھا، جیسے اسٹیل کا گلاس ہے نا، اسی طرح کٹورا پیالہ ہوتا تھا، تو پیالے کے اندر وہ کیک یا کوئی چیز بنوا کے شیرینی وغیرہ تقسیم کیا کرتے تھے، شوق ہوتے تھے لوگوں کے، تو وہ جمع کیا کہ آج بھی میرے پاس ایسے گھر میں پیالے موجود ہیں جو اس وقت رمضان کے جمع کیے ہوئے ہیں، جن کو 30 سال ہو گئے۔ آپ کہیں کبھی گھر میں تو تلاش کر کے بھجوا دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ کراچی والے گھر میں تو آج بھی موجود ہیں، تو یہاں بھی میرے خیال میں 2-3 پیالے موجود ہوں گے، وہ جو 1990 95 کے یا 85 کے جمع کیے ہوئے۔ اور اگر کراچی جانا ہوتا نا، عید پہ ہم کراچی جاتے تھے، تو وہاں بھی یہی کام
وہاں جاتے ہی وہاں اپنے کزن سے پوچھنا بھائی آج کس مسجد میں ختم قرآن ہے، وہاں جانا ہے۔ تو وہ شوق ہی ایسا تھا۔ یہ شوق کیوں بنا، اس کو بھی غور کرنا ہے نا، کہ ہمارے ابو ہمیں مسجدوں میں ختم قرآن پہ لے کے جاتے تھے، ان کی نیت کیا تھی کہ بچوں کے اندر قرآن سے تعلق پیدا ہو، شوق پیدا ہو، انہیں پتہ لگے حافظ قرآن کی عزت کتنی ہے، اور ہم اس شوق میں اپنا کوئی شرارت نکال لیتے، کھیل نکال لیتے۔ تو ایک تعلق بن گیا مسجد کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، پھر خود پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کی تراویح، تو الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح رمضان میں میں اپنی امی کو دیکھتا تھا، تراویح 20 رکعت مکمل پڑھتی، اور ہم لوگ جب مسجد سے نماز پڑھ کر آتے ابو وغیرہ، تو پھر کیا ہوتا کہ کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا کبھی رکھتی ابو، کبھی کھاتے کبھی نہ کھاتے۔ سحری گھر میں تیار ہوتی، اور جب گرمی کے روزے ہوتے تھے نا تو سحری بھی ہوتی تھی 3 بجے کے قریب۔ اب ساری سحری گھر کی ہوتی تھی، اور گھر میں ہم دیکھتے امی کو کہ وہ سحری بھی تیار کر رہی ہوتی ہیں، دعائیں بھی مانگ رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہم لوگ سحری کر کے نماز پڑھنے مسجد چلے جاتے، مسجد سے واپس آتے تو امی قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی تھی۔ ہم آگے تھوڑا سا آرام کرتے، پھر مدرسہ جامعہ شرفیہ میں ہم پڑھتے تھے نیلا گنبد میں، وہ پھر 7 بجے اٹھا دیتی تھی، مسجد چلے جاتے، مدرسے چلے جاتے تھے قرآن پڑھنے۔ رمضان میں ہاف ڈے ہوتا تھا، ویسے تو ہماری ویسے رمضان کے علاوہ چھٹی ہوتی تھی 4 بجے 4:30 بجے عصر سے پہلے، کبھی 4 ساڑھے 4 عصر سے پہلے چھٹی ہوتی تھی۔ تو رمضان میں ظہر کے وقت 1 بجے چھٹی ہو جاتی تھی، تو ہم رمضان میں ذرا مدرسے چلے گئے۔ 1 رمضان سے لے کے 20 رمضان تک مدرسہ کھلا ہوتا تھا، اور جیسے ہی اعتکاف کا وقت آتا 21ویں روزے سے لے کر پھر عید کے بعد چند دن تک چھٹی ہوتی تھی۔ یہ آخری 10 دن کی چھٹیاں کیوں زیادہ ملتی تھیں؟ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اعتکاف کا وقت ہے، ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ یہ سب سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں اعتکاف کے لیے شوق سے بیٹھتے تھے، پھر ہم ان سے ملنے مسجدوں میں اعتکاف میں جایا کرتے تھے۔ اس سے اعتکاف کا پتہ چلا کہ بھئی یہ بھی کوئی چیز ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا 10 دن، اور پھر اس میں قرآن پاک پڑھتے۔ اور پھر ان 10 دنوں میں ہمارے ادھر مسجد تھی نیلا گنبد مسجد کے ساتھ، تو پشاوری مسجد آج بھی ہے، وہاں شبینہ ہوتا تھا، شبینہ سنانے کے لیے جاتے تھے، اساتذہ وہاں موجود ہوتے تھے، اور طلباء ہم جاتے تھے اور قرآن نفل میں پڑھا کے سنا کے آیا کرتے تھے، اس کی ترتیب رہا کرتی تھی۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق۔ بہرحال جب 1 بجے مدرسے سے دن میں چھٹی ہوتی، گھر آ جاتے، اب والدہ کو دیکھتے وہ قرآن پڑھ رہی ہیں۔ اس کے بعد عصر کا وقت ہوتا تو افطاری کی تیاریوں میں، اور ہر چیز گھر کی، کوئی چیز بازار کی نہیں۔ روح افزا بھی کبھی کبھی ہمارے ہاں بنتا تھا، امی گھر کی چیزیں بناتی تھیں، کیری کا شربت بنا لیتی، کبھی ستو بنا لیتی۔ ستو جو ہے سنت بھی ہے اور بہترین غذائیت بھی ہے، اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں وہ گھر کے شربت اور بادام کا شربت بناتی۔ ساری افطاری گھر کی ہوتی، لیکن ہم لوگ بھی پھر کہیں نہ کہیں داؤ لگا کے نیچے انارکلی چلے جاتے، سموسے اور جلیبیاں پکڑ کے لے آتے تھے۔ وہ کہتے جی وہ ہمیں کھانی ہے، بغیر جلیبی کے کوئی روزہ قبول ہوتا ہے؟ بغیر پکوڑوں کے بھی کوئی روزہ ہے؟ بغیر دہی بھلے کے بھی کوئی روزہ ہے؟ وہ ایک آدمی تھا، اس نے جی سارا مہینہ نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ قرآن پڑھا۔ رمضان کے یہی تو کام ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کیا۔ عید والے دن مسجد میں آ گیا، امام صاحب نے پوچھا بھائی نہ تم نے نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی عید کی سوئیاں بھی نہ کھاؤں کہ میں نے کافر مرنا ہے؟ سوئیاں تو کھاؤں گا نا، سوئیاں تو مسلمان کھاتے ہیں، تو میں سوئیاں کھانے آیا ہوں۔ تو خیر اب وہ ہم لے آتے تھے تھوڑی بہت، کبھی آ جاتی اور کبھی امی کہتی نہیں ہر چیز گھر میں بنائیں گے، جو ان کو کہہ دو سب کچھ وہ گھر میں بناتی تھی۔ اس طریقے سے ہمارا یہ دن رات گزر رہے ہوتے تھے، اور مہمانوں کا آنا، افطاری کے بعد مسجد چلے گئے، نماز پڑھ کر آ گئے، اور امی کو ہم دیکھتے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا رمضان المبارک میں 16 قرآن مجید 15 قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ وہ حافظہ نہیں تھیں۔ ایک حافظ قرآن کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہوتا ہے نازلہ والے کی نسبت،
گھر کے کام کاج خود کرتی. ہم 4 بہن بھائی تھے, چاروں کے کام خود کرتی. اسکول بھیجنا, مدرسے بھیجنا, کھانا پکانا, مہمانوں کا کام, ابو کا کام, اپنے کام, سارے کام خود کرنا. اس کے ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی بھی ہم نے دیکھی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 15 قرآن مجید رمضان میں پورا پڑھا کرتے تھے. آج کل کے حافظ یہ بھی 15 قرآن پاک بعض مرتبہ نہیں پڑھ پاتے کہ شوق نہیں ہوتا. چند دن 2-2.5 سال پرانی بات ہے, ادھر لاہور ہی میں گلبرگ دیکھا جی کسی نے؟ سنا تو سب نے ہے نا جی, گلبرگ. وہاں میں گیا, ایک صاحب نے بلایا, ان کے گھر گیا. اس وقت ان کی عمر تھی 81 ایئرز. آج تو 84 کے قریب سمجھ لیجیے ہو گئی ہوگی. تو 81 سال کے تھے. جب میں گیا تو میں نے دیکھا تو مجھے دیکھ کے 2 خوشیاں ہوئیں. ایک تو کسی نے بلایا ہو تو خوشی ہوتی ہے نا, کسی کے گھر جائیں. دوسرا ان کو جب دیکھا تو میرے نانا کے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے. تو نانا یاد آ گئے. نانا کا انتقال تو غالباً 2001 میں ہو گیا تھا, والدہ کا 2003 میں ہوا, اور نانا کا انتقال والدہ سے پہلے ہو گیا تھا. تو ایک دم دیکھ کے نا وہ یاد آ گئے. خیر اسی طرح کا پاجامہ, اسی طرح کے کرتا اور سادہ سی شخصیت. خیر باتوں میں انہوں نے ایک بات بتائی, توجہ سے سنیے گا. مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں, بوڑھا ہو گیا ہوں, کمزور ہو گیا ہوں, اب زیادہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا, اب روزانہ 21 سپارے پڑھ لیتا ہوں, قرآن پورا نہیں کرتا روز, نہیں ہو رہا. 81 سال کی عمر میں وہ کیا دعا کروا رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں, روز ایک قرآن پڑھ لوں. اب کمزور ہو گئے ہوں, نہیں پڑھا جا رہا, پہلے پڑھتا تھا. یہ کیا تھا؟ بچپن سے جو قرآن کا شوق ملا وہ پھر آج بڑھاپے میں بھی اسی طریقے سے ہے. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ نیکیوں کا ایک بہترین پیکیج ہے. ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں جی؟ 10. اور الف لام میم کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 3. تو الف لام میم پہ کتنی ملی؟ 30 نیکی. اب آپ کو ایک اگلی بات بتاؤں, یہ آپ کو شاید کسی نے نہ بتائی ہو. علماء کو تو پتہ ہوگی, لیکن شاید آپ میں سے اکثر کو یا کسی کو نہ پتہ ہو. بتا دوں کہ رہنے دوں؟ 10 نیکیاں ایک حرف پر اس کو ملتی ہیں جس کا وضو نہ ہو. ویسے ہی جا رہا ہے, چلتے ہوئے اس نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے الحمدللہ رب العالمین, بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھا جا سکتا ہے نا قرآن. تو 10 اس کو ملتی ہیں. ایک آدمی کا اگر وضو ہے تو اس کو 10 نہیں ملتی, زیادہ ملتی ہیں. پھر ایک آدمی نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہے, اس کو اور زیادہ ملتی ہیں, غالباً 100 نیکیاں ملتی ہیں. اور ایک آدمی متقی ہے, تقوی والا, گناہوں کو چھوڑنے والا, یہ جب اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ ملتی ہیں. اور ایک آدمی اگر مکہ مکرمہ چلا گیا, اس کو ایک ایک حرف پہ کم سے کم 10 لاکھ ملتی ہیں. اور ایک آدمی ایسا ہے حافظ قرآن, قرآن سے شوق ہے, محبت ہے, تعلق ہے, یہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر قرآن پڑھ رہا ہے, رات کو کھڑا ہوا تہجد میں اور اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے, یہ حافظ قرآن ہے. یہ روز 1 سپارہ, 2 سپارہ, آدھا سپارہ, 3 سپارے روز پڑھتا ہے تہجد میں. اس کو ایک ایک حرف پہ بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. یہ 10 تو اس کے لیے ہیں جس کو سب سے کم دی جاتی ہیں. کہ قرآن مجید تو ایک نیکیوں کا خزانہ ہے, جو جتنا پڑھتا چلا جائے گا اس کے نیکیوں کے خزانے بلند ہوتے جائیں گے, بڑے ہوتے جائیں گے, اور یہ قیامت کے دن کام آئیں گے. اچھا ایک بات بتائیں, ایک حرف سے 10 نیکیاں ملی. اگر کوئی بندہ 1 گھنٹہ روز تلاوت کرے تو 1 گھنٹے کی کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ بتائیں ذرا, میں پانی پی لوں. بتائیں جی. انسان 1 گھنٹہ مستقل تلاوت کرتا رہے, دیکھیں نا 20 منٹ میں 1 سپارہ آرام سے ہو جاتا ہے, 18 میں بھی ہو جاتا ہے. تو 1 گھنٹے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 3 ساڑھے 3 سپارے. تو 3 سپاروں کے کتنے حروف ہو گئے؟ اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں, تو کتنی بن گئی نیکیاں؟ گننا مشکل ہے نا, گننا مشکل ہے نا, بہت زیادہ بن جائیں گی. اور جو روز قرآن پڑھے گا اور ساری زندگی قرآن پڑھے گا, اس کی نیکیوں کا کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ تو رمضان میں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے.
کتنا بڑھایا جاتا ہے بتائیں؟ ایک کو کتنا کر دیتے ہیں؟ ہاں جی 70 گنا، ایک نیکی 70 گنا ہو جاتی ہے۔ جس نے رمضان میں ایک قرآن مجید مکمل کیا، گویا اس نے غیر رمضان میں 70 قرآن پاک مکمل کیے، اور جس نے 10 قرآن پاک مکمل کیے اس نے گویا 700 قرآن پاک کا ثواب لے لیا۔ 70 گنا ہے نا؟ تو اب بتائیں رمضان میں قرآن مجید کون زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی؟ دیکھیں بھائی، پچھلے سال جس نے جتنا پڑھا نا اس سال اس سے زیادہ پڑھے۔ اگر پچھلے سال کسی نے 1 سپارہ پڑھا تو اس سال وہ روزانہ کی بات کر رہا ہوں، وہ 2 سپارے پڑھے۔ کسی نے پچھلے سال روز 10 سپارے پڑھے تھے تو روز 12-15 سپارے پڑھے۔ حافظ قرآن کے لیے 10 سپارے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بس ذرا موبائل فون چھوڑنا پڑے گا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور یہ جو ہے نا مختلف ہمارے پاس ڈیوائسز جو ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ 10 سپارے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے قاری صاحب تھے، قاری طاہر صاحب، چھوٹے قد کے تھے، تیز رنگ تھا ان کا، اور ان کو جناب دودھ پلاؤ نا تو وہ 2-3 لیٹر دودھ ایسے پی جاتے تھے۔ 1 لیٹر سے تو وہ شروع ہوتے تھے، یعنی کہ 4 گلاس 250 ml کا اگر 1 گلاس ہو نا تو 4 گلاس تو اسٹارٹ اپ ہوتا تھا ان کا۔ اس کے بعد انہیں آپ 3 لیٹر بھی پلا دو تو پی لیتے تھے، اور پیدل بھی خوب چلتے تھے، تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر روز پیدل چلتے تھے، اور دودھ انہیں پلاؤ تو بس پلا کے تھک جاؤ، پیتے رہتے تھے، وہ نہیں تھکتے تھے۔ قرآن کتنا پڑھتے تھے وہ؟ روزانہ بلا ناغہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ساری زندگی، رمضان نہیں ہر وقت قرآن، روزانہ کا ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب کوئی حساب لگا سکتا ہے ان کی نیکیوں کا اور ان کے درجات کا؟ تو اللہ نے ہمیں بھی تو قرآن دیا ہے نا، قرآن مجید ہمارے گھروں میں بھی ہے، حفاظ کے سینوں میں بھی ہے۔ تو رمضان اور قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا جی؟ رمضان المبارک میں۔ تو رمضان میں ہم خوب قرآن پڑھیں اللہ کا، تاکہ ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بنیں۔ اور روزہ شوق سے رکھنا ہے۔ آپ یہ یقین کر لیجئے کہ روزہ رکھنے سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان نہ تو بیمار ہوتا ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے سے موت آتی۔ تو شوق سے روزہ رکھنا ہے، سحری ضرور کرنی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم سحری کیا کرو، مشرکین نہیں کرتے۔ مسلمان سحری کر کے روزہ رکھتا ہے، ہاں کبھی بھول گیا رہ گئی تو بغیر سحری کے روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن سحری کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ وجہ کہ مشرکین کی مشابہت سے بچنا ہے، دوسری وجہ یہ سنت ہے، تیسری وجہ جو انسان سحری میں کھانا کھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیسی مزے کی بات، کھا بھی خود رہا ہے اور کھانے پہ ثواب بھی لے رہا ہے، کھا بھی رہا ہے ثواب بھی لے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملائکہ، فرشتے یہ سحری کھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ سحری کر رہا ہے، اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو سحری کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بہت سارے فائدے ہیں جی۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے شفاعت کی درخواست کرے گا۔ وہ کیا کہے گا قیامت کے دن؟ یا اللہ میں لاہور میں آیا تھا، یہ ایولون ہائی اسکول کے بچے تھے، جب میں رمضان میں آیا انہوں نے میرا احترام کیا، انہوں نے میری وجہ سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، انہوں نے رمضان میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے رمضان میں غیبت نہیں کی، انہوں نے رمضان میں جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے رمضان میں میوزک کو چھوڑ دیا، ٹی وی کو چھوڑ دیا، اسکرین کو چھوڑ دیا، اللہ انہوں نے میرا پورا احترام کیا۔ تو جب رمضان کا مہینہ قیامت کے دن ایولون ہائی اسکول کے بچوں کی اس طرح کی گواہی دے گا، پھر اللہ رب العزت سے یہ کہے گا یا اللہ ان کی شفاعت میں کرتا ہوں، انہیں جنت عطا فرما، پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کر دیں گے۔ اچھا، اگر کسی بچے کی اللہ تعالیٰ سے رمضان کا مہینہ قیامت کے دن اگر کسی بچے کی یہ رپورٹ پیش کرے، یا اللہ رمضان تو آیا، میں تو آیا تھا اس کے پاس، اس نے میری عزت نہیں کی، میرا خیال نہیں رکھا، جیسے سارا سال یہ اسکرین کے تماشے دیکھتا تھا، یہ رمضان میں بھی ایسے ہی رہا،
وہ رمضان ٹرانسمیشن لگتی تھی اس میں بیٹھ جاتا تھا، موبائل لے کے بیٹھ جاتا تھا، قرآن تو اس نے پڑھا ہی نہیں، روزے کچھ رکھے کچھ نہیں رکھے، چھپ چھپ کے کھا لیتا تھا، تراویح بھی اس نے پابندی سے نہیں پڑھی۔ جب وہ اس طرح کی شکایتیں لگائے گا تو کیا خیال ہے، اس کو جنت مل جائے گی کہ نہیں؟ تو یہ مہمان ہے، رمضان آنے والا ہے اور اللہ کا بڑا قریبی ہے یہ، اس نے قیامت کے دن ایک ایک بچے کی نام کے ساتھ رپورٹ دینی ہے، اس نے رمضان کیسے گزارا، اس رپورٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے۔ تو ہم کیسی رپورٹ اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا چاہتے ہیں کہ رمضان خود بھی رپورٹ پیش کرے، تو کیا اچھی رپورٹ دے بری رپورٹ دے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہمیں ذہن کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے اس رمضان کو بہت اچھا گزارنا ہے۔ تو جب ارادہ کریں گے تو پھر پلاننگ بھی کرنی پڑے گی۔ پلاننگ کیسے کرنی ہوگی کہ ہم اپنے دن بھر کا جو شیڈیول ہے نا، اسکیجول پڑھائی کا اور آرام کا، سونے جاگنے کا، ساری چیزوں کا، یہ سحری افطاری اور نمازوں اور تراویح کے مطابق بنائیں۔ معلوم کریں سحری کتنے بجے ہے، افطاری کتنے بجے ہے، نمازوں کے اوقات کیا کیا ہیں، اور تراویح کا وقت جو ہے یہ کون سا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر باقی 24 گھنٹے کے شیڈیول کو ہم تیار کر لیں کہ بھئی یہ وقت میں نے آرام کے لیے دینا ہے، یہ وقت میں نے کام کے لیے ہے، یہ میرا تلاوت کے لیے ہے، اور یہ میرا فلاں فلاں کام کے لیے۔ تو جب ہم آج ہی سے رمضان میں 2-3 دن رہ گئے، رمضان کی ترتیب کو سیٹ کر لیں گے، اپنے دماغوں میں سیٹ کر لیں، پیپر ورک کر لیں، اس سے کیا ہوگا، اس سے ہم اچھا رمضان گزار سکیں گے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، 63، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ سوتے کتنا ہوں گے؟ جاگتے ہی ہوں گے، 1 گھنٹہ سو جاتے ہوں گے، آدھا گھنٹہ سو جاتے ہوں گے۔ اچھا جی، ایک بات اور سمجھنے والی بہت اہم ہے، رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ یہ مہمان ہے نا، اس نے جا کے رپورٹ دینی ہے، اس کی رپورٹ کے اوپر جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے نزہۃ المجالس، اس میں لکھا ہوا ہے ایک پارسی تھا، آگ کی عبادت کرنے والا، یعنی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بچے کے ساتھ نا رمضان کے مہینے میں دوپہر کے وقت میں مارکیٹ سے گزر رہا تھا۔ اب غیر مسلم کے تو روزے نہیں تھے، اب کیا ہوا، وہ چھوٹا بچہ تھا 8-10 سال کا، اس نے مارکیٹ سے کوئی چیز لے کے کھا لی۔ باپ نے اسے ڈانٹا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مسلمانوں کا مہینہ رمضان ہے، مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، تم دوپہر کے وقت میں مسلمانوں کے سامنے کھا رہے ہو۔ باپ نے اس کو سمجھایا اور تھپڑ بھی لگا دیا۔ خیر ایک واقعہ تھا، ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس پارسی کا انتقال ہو گیا، ایک غیر مسلم تھا جس کا انتقال ہو گیا۔ اسی شہر کے ایک عالم دین تھے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، قیامت کے دن ان کا مقام بہت بلند ہوگا علماء کرام کا۔ علماء کن کے وارث ہیں؟ انبیاء کے۔ تو ایک عالم دین نے ان کو خواب میں دیکھا، اس مجوسی کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں پھر رہا ہے، خوبصورت لباس، خوبصورت چہرہ، روشن چمکدار، اور جنت کی سیر کر رہا ہے۔ یہ بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھا کیا تم وہ مجوسی نہیں ہو؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تم ادھر جنت میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ مسلمان تو جنت میں آتا ہے، مجوسی جنت میں کیسے آ گیا؟ اب اس بندے نے جو جواب دیا اس کو یاد رکھیں، زندگی بھر یاد رکھیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو احترام رمضان کی ترغیب دی تھی۔ اس نے رمضان میں دن میں مسلمانوں کے سامنے کچھ کھا لیا تھا، میں نے اسے منع کیا تھا، میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ میرا یہ عمل کس کو پسند آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ جب یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا تو موت کے وقت اللہ نے جس فرشتے کو بھیجا روح نکالنے کے لیے، اس نے پہلے مجھے کلمہ پڑھوایا، میں نے کلمہ پڑھا، پھر وہ مجھے سیدھا جنت لے گیا۔
تو رمضان کا کیا کرنا ہے؟ احترام. رمضان کا مذاق کبھی نہیں اڑانا. ہوتے ہیں نا بعض لوگ لطیفے بنا لیتے ہیں، رمضان کا، روزے کا، کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ کام ہم نے کبھی نہیں کرنا. یہ کام تو مسلمانوں کا ہے ہی نہیں. مسلمان تو رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رمضان میں ایک کام اور کرنا چاہیے. رمضان میں نا دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کے اندر بھی اور افطاری کے اندر بھی. ہم روزانہ سحری میں بھی دعا مانگیں اور افطاری کے وقت بھی دعائیں مانگیں. ہم آج سے اپنے پاس نوٹ کر لیں، لکھ لیں کیا کیا ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. تو روزانہ بلا ناغہ سحری اور افطاری میں ہم اللہ سے جب مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. کتنی دیر مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ میری رائے یہ ہے کہ 10 منٹ سحری میں ہم اللہ سے مانگیں اور 10 منٹ افطاری میں مانگیں. 24 گھنٹے میں سے صرف 20 منٹ ہے نا دعا مانگنے کے. جو جتنی زیادہ دعائیں مانگے گا اللہ اس کو اتنا مرتبہ اور مقام دیں گے. میں نے اپنے دادا کو دیکھا بلا ناغہ روزانہ، رمضان نہیں سارا سال 2-2.5 گھنٹے دعا کرتے تھے بلا ناغہ روز. اور خاندان کے لوگ ان کو دعاؤں کے لیے بلاتے تھے. جو ان کی دعا جلدی مکمل ہو جاتی تھی نا وہ آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے رب کے حضور مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں، مانگتے چلے جا رہے ہیں. تو مانگیں گے جی دعائیں انشاءاللہ. تو رمضان میں ہم سوچ کے رکھیں اللہ سے کیا مانگنا ہے اور خوب مانگنا ہے. اور جو سب سے زیادہ اہم چیز مانگنے والی ہے نا وہ کیا؟ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. رمضان میں ایک کام اور کرنا ہے جی. جب گھر میں سحری لگ رہی ہو اور افطاری لگ رہی ہو اور سحری کرنے کے بعد اور افطاری کرنے کے بعد دسترخوان اٹھائے جا رہے ہوں، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے گھر میں اپنی ماؤں کے ساتھ مل کر سحری لگانی بھی ہے اور اٹھوانی بھی ہے، مدد کرنی ہے. رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے. تو رمضان کی سحری اور افطاری میں فوڈ پانڈا کی چھٹی صحیح ہے، گھر میں کھانا ہے. سحری افطاری میں بازار کی چیزیں نہیں کھانی، گھر کی چیزیں کھانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور گھر میں اپنی بہن کی، امی کی مدد کرنی ہے. مدد کیسے کرنی ہے؟ کھانا نہیں خود پکانے چلے جانا، کھانا وہ پکائیں، دسترخوان لگانا سمیٹنا. اگر کوئی ڈائننگ ٹیبل پہ کھاتا ہے تو ڈائننگ ٹیبل پہ لانا اور واپس لے جانا. ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی مدد کریں. گھر میں محبتیں پیدا ہوں گی. ایک بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بتانے والی بات ہے ماں باپ کو. اب آپ لوگ اپنے امی ابو کو بتائیں گے. اور یاد رکھنے والی بات آپ کے لیے بھی ہے. چند دن پہلے نا ہمارے یہاں ایک دعوت تھی تو ہماری خالہ نے نہاری بنا کے بھیجا. میں نے نہاری کھائی، خالہ نے نہاری بھیجی، میں نے کھائی. خالہ کے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ نہاری کیسی تھی؟ مزیدار تھی؟ ٹھیک تھی؟ مزہ آیا؟ سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو اچھی لگی؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے خالہ جب نہاری بناتی ہیں وہ تو اچھی تو ہوتی ہی ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن مجھے میری مرحومہ والدہ یاد آ جاتی ہیں کہ یہ وہ ذائقہ ہے جو میری امی بناتی تھیں. 2003 27 جولائی کو ان کا انتقال ہوا. آج 2022 میں بھی نہاری جب سامنے آئی، نہاری بہت مزیدار تھی لیکن مجھے میری ماں اس نہاری میں نظر آ گئی، یاد آ گئی. یہ ایک بہت سنجیدہ بات ہے اگر آپ سمجھیں اس کو. آپ بازار سے کھانے کھائیں، گھر میں منگوا کے یا بازار جا کے، کبھی آپ کو ان لوگوں کے ساتھ قلبی اٹیچمنٹ نہیں ہوگی. آپ نے فوڈ پانڈا پہ ڈائل کیا، کچھ آ گیا، اس کو پیسے دے دیے، بازار جا کے پیسے دے دیے، کسی کارنر سے کھانا کھا لیا، کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی اس دکاندار کی. لیکن گھر میں امی، بہن، گھر میں کوئی اگر کھانا پکا رہے ہیں نا
وہ جب کھانا آپ کے لیے پکا رہا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے انہوں نے میرے لیے پکایا، وہ جو محبت آپس میں پیدا ہوگی، تعلق پیدا ہوگا، زندگی بھر یاد رہے گا۔ ہماری ماں جب کھانا پکاتی تھی نا، بھئی ابراہیم کو یہ پسند ہے، بہن کا نام تھا زینب، مریم، چھوٹا بھائی عمر، اس کو یہ پسند، اس کو یہ پسند، اس کو یہ پسند۔ بھئی آج ہم نے وہ، یہ نہیں کہ روزانہ چاروں کی الگ الگ چیزیں بنتی تھیں، بھئی آج یہ بنایا، بھئی ابراہیم کو یہ پسند ہے، بھئی سب یہ کھائیں۔ اب کتنی محبت اور اپنائیت اس کے اندر آ رہی ہے، اور بنایا بھی امی نے، بھئی آج بھئی فلانے کو یہ پسند ہے، عمر کو یہ پسند ہے، بھئی آج یہ بنانا ہے، سب وہ کھا رہے ہیں۔ بھئی کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ بھئی عمر کو یہ پسند ہے، سب کھا رہے ہیں۔ اس میں محبت اور اپنائیت ہوتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے امی، ابو اور ہم چاروں بہن بھائی جب دوپہر کو مدرسے سے آ کے، رمضان کی بات نہیں کر رہا، ویسے بات کر رہا ہوں، کھانا کھاتے تھے نا، تو ایک بڑی سی جو تھال سی ہوتی تھی، اس میں کھانا کھاتے تھے ہم 6 کے 6 لوگ، ایک ہی برتن میں ایک ہی وقت میں کھانا کھاتے تھے۔ تو اس سے تعلق اور محبتیں بڑھتی ہیں۔ امی مجھے یہ بنا کے دیں، مجھے یہ پسند ہے۔ اب امی جب بچے کے لیے بنائے گی تو قلبی محبت اور تعلق ہوگا۔ پھر جو مائیں گھر میں پردہ کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، پڑھتے پڑھتے اللہ کی یاد کرتے ہوئے جب چیزیں بناتی ہیں تو اس میں برکات بھی آتی ہیں۔ اچھا، ایک آپ سے سوال کرتا ہوں میں، گھر میں ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، جو کھانا پکاتے ہوئے کبھی درود شریف پڑھ رہی ہے، کبھی کلمہ پڑھ رہی ہے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، کبھی اللہ کا کوئی اور ذکر، کلمہ پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جب کھانا پکائے گی اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے، کیا اس میں برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کے بالمقابل فوڈ پانڈا پہ ہم نے ایک ڈیل منگوا لی، یا بازار سے کھانا کھا لیا۔ یہ وہ بندہ تھا، ادھر میوزک چل رہا ہے، گالم گلوچ بھی ہے، ذکر کا، قرآن کا، درود شریف کا تو نام ہی کوئی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں، اور یہ نماز بھی اگر پابندی سے نہیں پڑھتا تو بتائیں اس کھانے میں اس کی عمل کی جو کمی ہے، اس کی بے برکتی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ تو پھر جو گھر میں ماں باپ، گھر میں ماں کے بنا ہوا کھانا جو کھائے گا، وہ برکتیں اس کے اندر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اور جو بازار کے کھانے کھاتا رہے گا تو وہ بے برکتی اس کے اندر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اب ہم برکت چاہتے ہیں یا بے برکتی؟ تو اب آپ دیکھ لیں، چاہتے ہم ہوں برکت اور کھائیں بازار کے کھانے، یہ مل نہیں سکتی۔ تو بازار کے کھانا کھانے میں ایک تو برکت نہیں رہتی، اور دوسرا صحت نہیں رہتی۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم نے نا ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے کاموں میں۔ امی مٹر ہیں، مٹر میں چھیل دیتا ہوں۔ میں نے اپنے بچپن میں گھر کے سارے کام کیے ہوئے، ہماری دادی کرواتی تھیں۔ اس زمانے میں نا، آج کل تو بڑی الیکٹرانک مشینیں آ گئی ہیں، بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، تو اس زمانے میں اتنی آسانیاں نہیں تھیں۔ ہمارے گھر میں امام دستہ ہوتا تھا اور سل بٹا ہوتا تھا۔ آپ لوگوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیزیں بتا دیں۔ ہمارے یہاں تو بلینڈر، جوسر، کافی میکر اور جناب ایکسپریسو اور فوڈ پروسیسر ہوتے ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہوگا۔ اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا۔ کیا ہوتا تھا، گھر میں جب گوشت آتا تھا نا، یہ 5 کلو گوشت آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ کباب بنانے ہیں۔ اب وہ پتھر کی ایک بڑی سی سلیب ہوتی تھی، سل اسے کہتے تھے، اس کے اوپر ایک اینٹ جیسا بڑا بھاری سا پتھر کا، اسے بٹا کہتے تھے۔ اب اس کے اوپر جناب امی نے یا دادی نے یا کسی نے وہ جو ہے نا گوشت کو ابال لیا اور ابال کے دے دیا، بچوں کو بٹھا دیا، اب ہم لگے ہوئے اس کو پیسنے کے لیے۔ قیمہ مشین، میٹ منسر نہیں ہوتا تھا، وہ میٹ منسر تھا اس زمانے میں ہمارا، پتھر کی سل اور پتھر کا بٹا، اس کے اندر ہم نے یہ کرنا ہوتا تھا۔ ہم کرتے، ان کو دے دیتے، وہ بناتی ہیں۔ جو اس میں لذت اور محبتیں آتی تھی نا، وہ آج کے باہر کے کھانوں میں نہیں ہیں۔ پھر اسی میں کبھی وہ کہ اچھا بھی یہ رہا، مرچ آ گئی، وہ بھی گھر میں کوٹنی ہے، لال مرچ آ گئی، گھر میں پیسنی ہے، اور اس طرح کی چیزیں گھر میں سب ہم کرواتے تھے، ہم کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں نے خود کی ہے، بے شمار دفعہ کی ہیں۔ اس لیے اب گھر میں حلیم بنتی تھی تو آج کل تو وہ ہے نا ہاتھ لگی آسانی، وہ ہینڈ بلینڈر آ گیا، اس کو چلاتے ہیں اور سارے کام ہو جاتے ہیں۔ ایسا معاملہ اس زمانے میں نہیں تھا۔
کیا ہوتا تھا، عید کے موقع پہ حلیم بنتی یا کسی موقع پہ حلیم بنتی، اب حلیم بنا کے وہ جناب پتیلا آ گیا ہمارے ہاتھ میں، اب جس کو گھوٹو، کئی گھنٹے گھوٹنا پڑتا تھا. ہوتا کیا، آدھا گھنٹہ میں نے گھوٹا، بھئی اب تم آ جاؤ، بھئی اب تم آ جاؤ، اب تم آ جاؤ، کبھی امی، اس طرح مل جل کے ہم گھر کے لوگ جو ہے نا وہ حلیم کو گھوٹا کرتے تھے اور وہ کئی گھنٹے اس پہ لگتے تھے. میں آپ سے یہ ساری باتیں جینون کر رہا ہوں، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے، ساری باتیں ہیں جو ہم نے کی ہیں. تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں وہ تیاری ہوتی تھی، اور ایک کھیل بھی ہوتا تھا، ایک شوق بھی ہوتا تھا، اور ایک اپنائیت بھی ہوتی تھی. ایسے نہیں ماں کے مرنے کے 20 سال بعد خالہ نے نہاری بھیجی، نہاری تو ٹیسٹی تھی لیکن مجھے ماں یاد آئی. یہ فوڈ پانڈا سے اور مختلف ڈیل سے کھانا کھانے والے، کھانے منگوانے والے، باہر جا کے کھانا کھانے والے، ان کو کبھی ماں یاد نہیں آنے لگی. گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے جب کھانے پکائیں، کھانا کھائیں، بیٹھ کے کھائیں، محبتوں کے ساتھ کھائیں. عید کے دن ہم نماز کے لیے جاتے تھے سب اکٹھے ہو کے، ایک شوق ہوتا تھا عید کی تیاریوں کا، اور جو عید کے کپڑے بناتے، جوتے خریدنے ہوتے، کوئی اور چیز خریدنی ہوتی. یہ شروع میں تو ہمیں امی ابو لا دیتے، ہم نے کہا جو آ گیا ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ جب بڑے ہوئے وہ ساتھ لے جایا کرتے تھے، یا کسی کو ساتھ بھیجتے بھی، جاؤ ان کو فلانی چیز دلوا دو. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے یہ daraz.com پہ بیٹھے اپنی چیز خود ہی منگوا لی، پتہ ہی نہیں کسی کو. یہ سب نہیں ہوتا تھا. جو کام ہوتا تھا بڑوں سے پوچھ کے، ان کی اجازت سے، ان کو بتا کے، ان کے کہنے کے بعد ہوتا تھا. تو پھر اس میں آپس میں تعلق اور محبتیں ہوتی تھیں. اب یہ 16 پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، اصل کے اندر تو یہ والدین کے لیے ہیں، لیکن چونکہ والدین ابھی نہیں ہیں تو میں آپ کو اور ان دونوں کو ہی سامنے سمجھتے ہوئے جو ہے نا وہ یہ پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر ہم بالخصوص والدین تیاری کریں گے نا تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اپنے بچوں کی اخلاقی کردار سازی، ان کے اندر پاک دامنی، ان کے اندر روحانیت، ان کے ساتھ رب کا تعلق، یہ سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ والدین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اس نعمت کے ذریعے، محنت کے ذریعے اپنے بچوں کا اپنے رب سے تعلق جوڑ دیں، تاکہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں یہ بچے ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. والدین کے لیے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے نا وہ کیا ہے کہ یہ رول ماڈل بنے. یہ بچوں کو یہ نہ کہیں کہ تم نماز پڑھو، یہ نماز خود پڑھیں. یہ نہ کہیں کہ تم قرآن پڑھو، یہ قرآن پاک خود پڑھیں. ہر بچہ اپنے ماں باپ کو خود بخود فطری طور پر کاپی کرتا ہے، تو ماں باپ بچوں کے لیے رول ماڈل بنے. اس کو سادہ الفاظ میں سمجھنا ہونا، ماں باپ جو کچھ اپنے بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ خود کرنا شروع کر دیں. ہمارے ماں باپ نے ہمارے سامنے جو کچھ کیا آج ہم وہی کر رہے ہیں. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، بچوں کو نماز کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی بھی ترغیب دیں اور ان کو پریکٹس کروائیں، ان کو سمجھائیں، اس پر لگائیں. جو بچے 7-8 سال کے ہیں آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. انہیں تھوڑی ترغیب دینے کی ضرورت ہے. روز نہیں رکھ سکتے تو 2 دن چھوڑ کے ایک روزہ رکھ لیں، 1 دن چھوڑ کے ایک روزہ رکھ لیں. بالغ ہونے سے بہت پہلے روزہ رکھنے کی ایک عادت بن جائے. اچھا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں انہیں شوق میں روزہ رکھوا لینا چاہیے، انہیں معلوم ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ہمارے یہاں بچپن میں کیا ہوتا تھا، ویسے ہم نے نام رکھا چڑی روزہ. کیا جی، عصر سے مغرب کا روزہ، ظہر سے مغرب تک کا روزہ. اور درمیان میں خیر ہم ڈنڈی مار لیتے تھے، کہیں بھی جا کے کھا پی کے آ جاتے تھے اور سب کو بتاتے تھے. مجھے یاد ہے جامع شرفیہ میں جب میں صبح پہنچتا تھا نا تو جو بڑی عمر کے بچے ہوتے تھے نا وہ سب کو کہتے تھے کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو سب کہتے تھے روزہ ہے، روزہ ہے. جب نہیں بھی ہوتا تھا نا کہتے سب تھے روزہ ہے. اور کہتے جی مجھے تمہاری زبان دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کھا کے آئے ہو کہ نہیں کھا کے آئے.
ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ ویسے ہی بات کر رہا ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے. وہ کہتے زبان کھول کے دکھاؤ, ہم نے کھایا تم چپ رہتے, ہم نہیں دکھاتے تھے زبان, کہ نہیں دکھانی پتہ لگ جائے گا اس کو. وہ تو ویسے ہی ایک بات کہ زبان سے کیا پتہ لگتا ہے روزہ ہے کہ نہیں. چھوٹے بچوں کو ویسے ہی, تو وہاں جا کے ہم کہتے تھے نہیں ہمارا بھی روزہ ہے جی, ہم نے بھی افطاری کی ہے. یہ بہت چھوٹی عمر کی بات کر رہا ہوں. لیکن پھر جب روزہ رکھنے کی عادت بنی تو کیا ہوتا تھا گھروں میں, بھئی عصر سے مغرب کا روزہ, چلو بھئی ظہر سے. یہ روزہ نہیں ہوتا, یہ گریجولی ایک ترتیب پہ لانا ہوتا ہے. اس سے پتہ لگ جائے اسٹیمنا کتنا ہے, اور جب شوق پیدا ہو جائے تو یہ بچے تو بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. روزہ کیا چیز ہے, یہ بھی کوئی چیز ہے, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اصل میں جب اندر سے شوق پیدا ہو جائے کہ مجھے رکھنا ہے تو الحمدللہ 7-8 سال کا بچہ ہمت کر کے رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے. ہر آدمی کی اپنی صحت ہے تو اس کے حساب سے اس کو کرنا چاہیے. اور جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تب تو پھر بالغ ہونے کا انتظار نہیں, پھر تو روزے رکھنے چاہیے. تو گریجولی ہم ڈیوریشن بڑھائیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے والدین کے لیے کہ بچے جب روزہ رکھنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہو نا, چھوٹا بچہ ہے اس کو کہ بھائی عصر سے مغرب رکھ لو, پھر آہستہ آہستہ بڑا بچہ ہے اس نے کوشش کی, اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا, اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کو کچھ وہ انعام بھی دے دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ خوشائی کے نام پہ سارے خاندان کو گھر بلایا جائے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی جس طریقے سے ممکن ہو, جس میں گناہ نہ آئے, محبت کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کریں. تو جب ماں باپ بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بچوں کے اندر بھی شوق بیدار ہو جاتا ہے, پھر بچوں کے لیے روزہ رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے, بچوں نے اگر اچھا رمضان گزارنا ہے نا تو بچے خود بھی اور خاص طور سے والدین 24 گھنٹے کا شیڈیول, بھئی اسکول والوں سے پوچھیں آپ نے کب آنا ہے, کتنے بجے اسکول کھلے گا, کتنے بجے بند ہوگا, سحری افطاری تراویح ان سارے اوقات کی ٹائمنگ کو نوٹ کر کے رمضان کا شیڈیول ہی ایسا بنائیں کہ والدین کا اپنا رمضان بھی اچھا گزرے, قیمتی بنے, اور ان کی اولادوں کا بھی بنے. تو رمضان کو ہم اچھے طریقے سے شیڈیول کر لیں, اس میں بہت زیادہ آسانی انشاءاللہ ہو جائے گی. اور رمضان میں ایک کام اور کریں, روزے کے دوران جو ہے نا فزیکل ایکسرسائز کو ذرا نہ کریں یا چھوڑ دیں, کم کریں. کھیلنا کودنا, روزہ رکھا ہوا ہے اگر اس پہ لگ جائیں گے نا تو مشکل ہوگی. میں نے دیکھا ہے, چند سال پرانی بات ہے, مغل پورا بیان کے لیے اس زمانے میں جاتا تھا, رمضان میں بھی دیکھا دوپہر کو 2 بجے ادھر گراؤنڈ سی قریب, دوپہر کو 2 بجے لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے. تو میرا گمان یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کا روزہ نہیں ہوگا. جو شدید گرمی میں گھنٹوں کرکٹ کھیل رہا ہے, مشکل ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہو. بھئی کرکٹ کھیلنا منع نہیں ہے تو رمضان کے علاوہ کھیل لیں گے. تو رمضان میں کوشش کریں کہ روزے کے اوقات میں نا اپنی انرجی کو ہم اسٹور رکھیں, ریزرو رکھیں, تاکہ اچھے طریقے سے روزہ شوق سے پورا ہو جائے. پانچویں بات, 5th پوائنٹ یہ ہے کہ جو بچے ابھی چھوٹے ہیں, روزہ نہیں رکھتے, جو بڑے بہن بھائی ہیں یہ بھی, ماں باپ بھی, انہیں احترام رمضان کی ترغیب دیں, انہیں سمجھائیں کہ بیٹا باہر جا کے تو کچھ نہیں کھانا نا, گھر میں بھی امی کا روزہ ہے, ابو کا روزہ ہے, بڑے بھائی کا روزہ ہے, بڑی بہن کا روزہ ہے, ان کے سامنے کچھ نہ ہی کھاؤ تو اچھی بات ہے. تو ان کے اندر رمضان کا احترام اسی عمر سے ڈال دیں. ٹھیک ہے چھوٹے ہیں, ان کو نہ روزہ رکھوانے کو کہا جا رہا ہے, نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن احترام رمضان کی ترغیب اور اہمیت یہ تو ان کے دلوں میں بٹھائی جا سکتی ہے نا, تاکہ ان کے اندر ایک خیال پیدا ہو جائے کہ مجھے روزے دار کا احترام کرنا ہے, روزے کا احترام کرنا ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ بڑے بہن بھائیوں کو بھی چاہیے, والدین کو بھی چاہیے کہ رمضان کے بارے میں روزہ, سحری اور افطاری, اس کے فضائل, اس کے بعض مسائل, اس کی چیزوں کو بچوں کی عمر کے حساب سے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں. اس کے لیے کتابیں ہیں, فضائل رمضان ہیں, حضرت جی کی کتابیں ہیں, رمضان المبارک کی برکات, تو وہاں سے ہمیں چیزیں مل جائیں گی, اور بھی کتابوں سے مل جائیں گے.
7ویں بات بہت امپورٹنٹ ہے بھئی، روزے کا مطلب کیا؟ صرف میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، 7ویں بات میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا روزے کا مقصد صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے یا کوئی اور مطلب بھی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ ہاں، غیبت نہ کرنا، اور ماشاء اللہ، کس چیز سے پرہیز کرنا؟ گناہوں سے، اور جی بتائیں؟ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا، زیادہ سے زیادہ نیکی کمانا، اور اللہ کو راضی کرنا، صبر کرنا، قرآن پاک پڑھنا۔ دیکھیں جی، سب بچوں نے جواب صحیح دیے ہیں۔ روزے کا مقصد ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، روزہ رکھ کیوں رہے ہیں؟ خالی بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت سے، جھوٹ سے، میوزک سے، موسیقی سے اپنے آپ کو بچانا، اور رمضان میں کوشش کر کے ہم اپنے آپ کو اسکرین سے بھی بچائیں۔ ہر سال رمضان میں نا ہمیں روزے کی تاریخ بھی سمجھ لینی چاہیے، روزہ کب فرض ہوا، کیوں فرض ہوا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو روزے کی جو تاریخ ہے نا، ہسٹری، یہ بھی ہمیں ہر سال جو ہے نا وہ سننی اور پڑھنی چاہیے۔ 9ویں بات، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے جو قرآن میں بیان ہوا، بتائیں؟ لعلکم، ایک تو احساس پیدا ہوگا نا، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن قرآن مجید میں جو آیت بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے۔ اب والدین کو بھی چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے کہ تقوی کے بارے میں سمجھیں یہ ہے کیا۔ قرآن نے تقوی بتایا تو ہمیں تقوی کے بارے میں ڈیٹیل ہونی چاہیے معلوم۔ جو بڑے بچے ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو، والد کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو مسجد میں لے کر جائیں۔ یہ والد کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، خود بھی مسجد جائیں اور چھوٹے بھائیوں کو بھی لے کے جائیں جو مسجد جانے کے قابل ہو گئے۔ اور والدہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھے وہاں اپنی بچیوں کو بھی نماز پڑھائیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ والد خود مسجد جائے، بچوں کو مسجد لے کے جائے، بڑا بھائی خود مسجد جائے، بچوں کو، چھوٹے بھائیوں کو مسجد لے کے جائے، والدہ خود گھر پہ نماز پڑھے، چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو اپنے ساتھ نماز پہ ساتھ بٹھائے۔ اس کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کفر کی پوری محنت یہ ہے، باطل کی پوری محنت یہ ہے کہ بچے آئی پیڈ پہ، انٹرنیٹ پہ لگے رہے ہیں، یہ مسجد سے دور ہو جائیں۔ بچوں کا مسجد جانا یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان میں ایک کام اور کرنا چاہیے، یہ 11واں پوائنٹ ہے۔ جو دعائیں ہیں نا روزہ رکھنے کی، روزہ کھولنے کی، صبح اٹھنے کی، رات کو سونے کی، گھر سے نکلنے آنے جانے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، اس کی بھی کوئی ترتیب بنانی چاہیے۔ بلکہ میں ایولون ہائی اسکول والوں سے بھی بات کرتا ہوں، آپ کے ذریعے سے بھی بات ہو ہی رہی ہے نا، بیٹھے ہوئے سارے، کہ روزانہ 10 منٹ رمضان میں دعاؤں کے لیے دے دیں۔ روز 1-2 دعائیں یاد کروا دیں۔ جتنے دن بھی اسکول کھلتا ہے رمضان میں تو اتنے دن اتنی دعائیں ہمیں یاد ہو جانی چاہیے۔ تو رمضان میں نیکی کا موقع ہے تو دعائیں یاد کرنے کا بھی ایک عمل ہونا چاہیے۔ 12ویں بات یہ بھی اہم ہے والدین کے لیے، والدین خود قرآن مجید کی تلاوت کریں اور دن میں کم سے کم 1 مرتبہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ والدین روزانہ خود قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دن میں کم سے کم 1 مرتبہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر قرآن مجید پڑھیں۔ ماں ہے، بچی کو ساتھ بٹھائے، چھوٹے بچے کو ساتھ بٹھائے۔ ہم نے اسی طرح دیکھا، ہم نے بھی اسی طرح کیا۔ تو مائیں جب ہمارے گھروں میں جو قرآن پڑھتی ہیں
تو چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی شوق سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 13ویں بات یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، افطاری اور سحری کے وقت بچوں کو چاہیے ماں باپ کے ساتھ افطاری سحری لگانے اور اٹھانے میں ان کی مدد کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ امی نے دسترخوان لگا دیا، آ جاؤ بھائی کھانا کھا لو، اور ہم کھانا کھا کے چلے گئے اور وہ اٹھاتی رہیں، تو خود ہم مدد کریں اپنے ہاتھوں سے۔ 14ویں بات، ماں باپ کو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، کسی کی مالی مدد کروائیں، بچوں کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو۔ میں نے اپنے دادا کو دیکھا، والد صاحب کو دیکھا، بچپن میں ہی مجھے کچھ پیسے دے دیتے، بھائی فلانی جگہ یہ مسجد کا ڈبہ ہے وہاں ڈال کے آ جاؤ، یہ مدرسہ ہے یہاں باکس بنا ہوا ہے، یہ چیریٹی باکس ہے وہاں یہ پیسے ڈال کے آ جاؤ۔ یا کوئی اور غریب آ جاتا تو پیسے دیتے، بھائی جاؤ اس کو دے آؤ۔ تو بچپن ہی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے، بس اللہ کو معلوم ہے۔ دکھاوا، ریاکاری، سیلفی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو سیلفی بھی لیں، نہیں، اللہ کے لیے اسے دینا ہے۔ یہ بچپن ہی سے عادت ڈالنی چاہیے، رمضان میں اس کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ 15ویں بات یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ چاہیے، 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ والدین کو یہ چاہیے جو گھر میں بنے نا کھانا، کبھی کسی پڑوسی کے ہاتھ، بچوں کے ہاتھ بھجوا دیا، کبھی بھائی کے ہاں بھجوا دیا، کبھی پھپھی کے ہاں بھجوا دیا، کبھی خالہ کے ہاں بھجوا دیا۔ افطاری سحری جو بنے، سحری کے وقت تو جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن افطاری کے وقت جو چیزیں بنتی ہیں یہ قریب کے لوگوں میں، پڑوس رشتہ داروں میں کہیں نہ کہیں بچوں کے ذریعے بھجوانا، یہ امام صاحب کو دے آؤ، یہ مسجد میں دے آؤ، یہ فلانی جگہ دے آؤ۔ یہ ماں باپ کو چاہیے کہ یہ کام ملازموں سے نہ لے، گھر میں چاہے 100 ملازم موجود ہو، 10 ملازم موجود ہو، یہ کام اپنے بچوں سے لیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم شوق سے اس کام کو کریں۔ یہ ہمارے اندر عادت بن رہی ہے، یہ ماں باپ ہمارے اندر ڈالیں گے، ہمارے اندر آئے گی، ہم لوگوں کی مدد کریں گے، اور کل ہماری اولادیں ہمارے اس جذبے کو سیکھ کے آگے کام کریں گے۔ تو افطاری کے وقت سامان سارا خود نہیں کھا جانا، ساری جلیبیاں، پکوڑے اور سموسے خود نہیں کھانے، اوروں کو بھی کھلانے۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ رہنے دوں، بڑی مزیدار بات، بہن بھائیوں میں محبت بڑھانے کا نسخہ سمجھ لیجئے، بہن بھائیوں میں محبت کو بڑھانے کا نسخہ سمجھ لیجئے۔ میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اسی میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ادھر لاہور میں مسجد ہے احسان مسجد، چوبرجی میں، چوبرجی کے اندر احسان مسجد۔ تو ہم لوگ اکثر اوقات یہ جب وقت ملتا ہے تو وہاں پہ روزہ کھولنے جایا کرتے تھے۔ اب تو نہیں جا پاتے، میرے اپنے اتنے بیانات ہو گئے، لیکن پہلے میں بہت جاتا تھا، ابو بھی جاتے تھے، ہمیں لے کے جاتے تھے۔ ہمارے ابو کی اور بڑوں کی عادت یہ رہی کہ ہمیں علماء سے، اللہ والوں سے مستقل رابطے میں رکھا۔ اب افطاری کے لیے ہم وہاں گئے نا، تو حافظ صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے بہت بڑے بزرگ تھے، تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے۔ اب کھجوریں بہت زیادہ رکھی ہوئی ہیں، دسترخوان پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد ہے اور دسترخوان پہ 30-40 لوگ ہوں گے کم و بیش۔ اب حضرت یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے 3-4 پوتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سامنے ہوں اور ادھر بیٹھے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک عجیب کام، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، 3 پوتے ان کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک کھجور لی، اس کے 3 حصے کیے اور تینوں کو ایک ایک دے دیا، انہوں نے کھا لی۔ پھر دوسری کھجور لی، اس کے 3 حصے کیے، تینوں کو ایک ایک دے دی، انہوں نے کھا لی۔ پھر تیسری کھجور لی، اس کے بھی 3 ٹکڑے کر کے تینوں کو ایک ایک دیے، انہوں نے کھا لی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا، بھئی 3 کھجوریں ہیں، 3 بچے ہیں، تو تینوں کو ایک ایک کھجوری دے دو، اتنی محنت کیا؟ فرمانے لگے کہ بھئی اس سے بچوں کے اندر تقسیم کر کے بانٹ کے کھانے کا جذبہ پیدا ہوگا، سارا میں نے نہیں کھانا، بھائی کو بھی کھلانا ہے، محبت پیدا ہوگی، تعلق پیدا ہوگا۔ ان کے ہاں بھی ان کا تو انتقال ہو گیا، تو ان کے خاندان میں پچھلے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے شادی تھی، میں وہاں گیا، ان کے بیٹے مفتی انیس صاحب، انہوں نے کیا کیا،
چند لوگوں کو بلا کے نا، وہ میری عمر سے بھی بڑے، میری عمر ابھی 47 ہے، ان کو ہاتھ سے اپنے نوالا بنا کے کھلایا۔ کئی لوگوں کو جب کھلایا نا تو پھر انہیں ایک اور کو بلایا، میرے کلاس فیلو ابراہیم، مجھ سے بڑے ہیں، کہا ابراہیم ادھر آؤ، وہ ان کے بھانجے ہیں، تو ابراہیم نام لیا، میں نے دوڑ لگائی، میں نیچے جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا حضرت پہلے مجھے کھلائیں، تو خیر مجھے دیکھا، مسکرائے، اس کے بعد مجھے کھلایا، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلایا۔ خود ان کی عمر مجھ سے بہت بڑی ہے، اور جن کو انہوں نے نوالے بنا کے کھلائے وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، بڑوں کو بھی کھلائے۔ میں بھی چلا گیا، مجھے بھی کھلایا، انہوں نے مجھے بھی کھلایا، پھر کہتے ہیں اچھا آپ نوالا بنایا، اب آپ مجھے بھی کھلائیں، میں نے بھی کھلا دیا۔ اس طریقے سے محبتیں جو ان کے ماں باپ نے ان کے اندر ڈالیں، آج ان کے اندر وہ چیزیں آج موجود ہیں کہ بھئی اگر گھر میں کوئی چیز آ گئی تو اس کو تقسیم کر کے ہم بھائیوں میں بہنوں میں کیسے کھا سکتے ہیں، اس کا جذبہ پیدا ہونا۔ یہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب فکر ہوگی کہ لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ ہم جب بچوں کھانا اپنے لیے بنائیں، گھر میں کھانا پکے تو رشتہ داروں کو بھیجیں، رشتہ داروں سے تعلق بڑھے گا، محبت بڑھے گی۔ اور 16واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان اچھا گزارنے کے بعد ہم اللہ سے یہ مانگیں، یا اللہ ہمیں سارا سال نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، سارا سال گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جب ہم اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے خیر فرما دیں گے۔ اب بتائیں جی، رمضان میں، اب بس بات مکمل کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کون کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ انشاءاللہ جی، تھوڑا کریں گے، زیادہ قرآن پڑھیں گے؟ چلیں اب ہاتھ نیچے کر لیں۔ اب دوسرا سوال، رمضان میں ماں باپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ کون بٹائے گا؟ انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اب اگلا بڑا مشکل سوال ہے جی، بہت مشکل سوال، ہاتھ نیچے کریں نا، سوال آپ کریں گے تو کھڑا کرنا، بہت مشکل سوال ہے۔ رمضان میں، اس رمضان میں بازار کے کھانے کون نہیں کھائے گا؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ بڑا مشکل سوال ہے بھئی، میں تو نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ بھئی ایک مہینہ اگر ہم بازار کا کھانا نہ کھائیں تو صحت میں اپنا ہی فائدہ ہے نا، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب اگلا سوال، رمضان میں روزانہ 10 منٹ دعا کون مانگے گا؟ انشاءاللہ۔ میں نے وقت کم کر دیا ہے، 20 منٹ کا تھا 10 کر دیا ہے، 5 منٹ سحری، 5 منٹ افطاری، یا 10 منٹ افطاری، یا بس 10 منٹ ہاتھ کھڑا کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ چلیں اب ہاتھ نیچے کر دیں جی۔ رمضان میں اگر کھانے کی کوئی چیز آئے، بہن بھائیوں میں تقسیم کر کے کون کھائے گا، چاہے چیزیں زیادہ ہوں؟ ٹھیک ہے نا، اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ تو اس رمضان میں نا آپس میں محبتیں بڑھانی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور مشکل سوال پوچھ لوں یا رہنے دو؟ بہت مشکل۔ میری خواہش یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم اسکرین کا بھی بائیکاٹ کریں، موبائل کی اسکرین ہو، کوئی اور ہو، اس پہ ہاتھ نہیں میں کھڑے کرواتا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں کروائیں۔ اچھا بھئی رمضان میں نا بہت ہی کو مجبوری ہو، انتہائی کو ضروری کام ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کو تو ہم چھوڑ دیں، باقی ارادہ کریں ہم نے رمضان میں اسکرین کا استعمال نہیں کرنا۔ میں نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے بھائی۔ ایک مہینہ اگر موبائل نہیں دیکھیں گے، انٹرنیٹ اور آئی پیڈ پہ نہیں لگیں گے، کیا نقصان ہو جائے گا؟ جس نے قرآن رمضان میں اگر ہم ٹیکنالوجی سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے نا، ان چیزوں سے، ہم نے خالی کھانے پینے سے روزہ نہیں رکھنا، ہم ایک مہینے کے لیے انٹرنیٹ سے بھی روزہ رکھیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت یہ بڑھے گی ہمارے اندر، جو آج ہمارے اندر بہت کم ہو گئی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ گھر میں موبائل کا، انٹرنیٹ کا استعمال کا بڑھ جانا بھی ہے، تاکہ عید کا مزہ آپ کو گھر والوں کے ساتھ آئے۔ بہرحال ہم کوشش تو کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور اس رمضان کو ہمیں اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اللہ ان تمام بچوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ رمضان میں ہمیں گناہ کرنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ ایک مہینہ ہمیں شوق کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی بھر بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس رمضان میں ہمیں خوب عبادت کا شوق عطا فرما، روز دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ افطاری اور سحری میں روز شوق کے ساتھ یا اللہ صحیح وقت پر ہمیں افطاری سحری کے لیے اٹھنے کی، کھانے پینے کی بھی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گھروں میں بہن بھائیوں میں محبتیں عطا فرما، اولاد اور والدین میں محبتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں علماء سے محبت عطا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، انہیں ایک اچھا مسلمان بنا، اچھا پاکستانی بنا، ایک اچھا ذمہ دار شہری بنا۔ یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین ایولون ہائی اسکول والوں جو ہے ان کے انتظامیہ کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا الہ العالمین ان کے جتنے بھی کیمپس ہیں یا اللہ سب پر اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ان کے لیے خوب آسانیاں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ رمضان میں ہمیں اپنے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں ان کی عیادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، غریبوں کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔